بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا فرماتے ہیں یا علی مثلک فی امتی کمثل سورۃ التوحید، یا سورۃ الاخلاص، یا علی آپ کی مثال میری امت میں سورہ اخلاص جیسی ہے۔ جو بھی سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے 1/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو 2 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اسے 2/3 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یا علی جو آدمی آپ کی ولایت کا اقرار زبان سے کرے اس کا 1/3 ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ جو آپ کی ولایت کا اقرار زبان سے کرے اور دل سے بھی اقرار کرے تو اس کا 2/3 ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور جو زبان سے اقرار کرے، دل سے مانتا اور پورے جسم سے تڑپتا ہو کہ آپ پہ قربان ہو جائے، وہی مستکمل الایمان ہے۔ حضرات اب یہ اسلام ہے، ایمان ہے۔ اب تقوی کی اگر آپ کو ایک مثال مولا ہی کے فرمان سے پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، جگہ جگہ قرآن کے اندر آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں متقی بن جاؤ۔ ایمان والوں کو متقی بننے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تقوی، متقی بننا، تقوی ایمان سے بالاتر درجے کا نام ہے۔ ہر مومن کو متقی بننے کے لیے کہا گیا۔ حضرات رسول خدا نے امیر المومنین کو بہت سے القاب دیے ہیں، ان میں سے ایک لقب ہے امام المتقین، متقیوں کے امام ہیں۔ اب آئیں دیکھیں کہ مولا کے نزدیک متقی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اسلام کی ڈیفینیشن پہ اب تک ہم پورا نہیں اتر سکتے، پھر ایمان کی ڈیفینیشن، ایمان کی تعریف کیا، اور تقوی کی تعریف۔ آپ سے سوال کیا یا علی تقوی کیا چیز ہے، متقی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا متقی ہر وہ آدمی ہے جو اپنے نامہ اعمال کے پلڑے کو پوری دنیا میں گھمائے اور اپنے کسی عمل پہ شرمندہ نہ ہو، میری نگاہ میں وہی متقی ہے۔ اگر متقی یہ ہے تو مولا امام المتقین کیا ہے؟ امام المتقین کیا ہے؟ حضرات یہ مولا کی بنیادی ڈیفینیشنز کو انسان سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر یہی تعریف ہے تو ہم کیسے متقی بن سکتے ہیں۔ مولا کے تقاضے بہت بلند ہیں۔ قرآن کے اندر الفاظ ہیں، سورہ بقرہ ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ قَالَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی دیواریں چن رہے تھے تو انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا ہم سے قبول فرما لے، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ اب میں ساری آیات کی تلاوت نہیں کروں گا، جو شاہد مثال ہے وہ اس آیت کو صرف پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگارا ان میں ایک رسول کو بھیج دے، اور اس کے بعد پھر کہا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اور ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے، مسلمین لک، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت کے اندر ایک امت مسلمہ بھیج دے۔ حضرات اگر امیر المؤمنین کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا تعریف پیش کی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اتنا اسلام کا معیار بلند ہو تو پھر جناب ابراہیم اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی ذریت کے لیے دعا مانگیں گے کہ پروردگارا وہ جو علی نے ڈیفینیشن پیش کرنی ہے اس حساب سے ہم ہی مسلمان ہیں، ہم دونوں کو اپنے سامنے سر تسلیم خم کروا دے کہ پروردگار ہر طرح سے کبھی کوئی شکوہ نہ ہو۔